بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 409 ہے، اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فقاتل، چنانچہ آپ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا تکلف، آپ ذمہ دار نہیں بنائے گئے، الا نفسک، مگر اپنی ہی ذات کے، وحرض المؤمنین، اور آپ رغبت دلائیں مومنوں کو، عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ، ان یکفا، کہ روک دے، بأس الذین کفروا، لڑائی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، واللہ اشد بأسا، اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں، واشد تنکیلا، اور بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، آپ اللہ کی راہ میں لڑیے، آپ اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور مومنوں کو ترغیب بھی دیجیے۔ قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور اللہ شدید ترین جنگ کرنے والا ہے، اور سزا دینے کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے۔ اس ایک آیت میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پیغمبر، آپ اللہ کے راستے میں قتال فرمائیے۔ دوسری بات، آپ پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تیسری بات، مومنوں کو بھی اس قتال کی ترغیب دیتے رہیے۔ چوتھی بات، امید ہے کہ اللہ تعالی کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے۔ پانچویں بات، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے۔ چھٹویں بات، اللہ کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ بزرگان محترم، جنگ احد کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکین کے سپہ سالار ابو سفیان سے وعدہ کر لیا تھا کہ ذی قعدہ میں بدر کے موقع پر جنگ ہوگی۔ چنانچہ جنگ احد شوال کے مہینے میں ہوئی تھی، اور ذی قعدہ میں دوبارہ جنگ کا وعدہ تھا، تو وعدے کے مطابق جنگ کی تیاری کرنے کا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارادہ کر لیا۔ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض لوگ جنگ احد میں زخمی بھی ہو گئے تھے، اس لیے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دوبارہ جنگ کے لیے نکلنے میں ناگواری ہوئی۔ اس صورتحال میں یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا گیا کہ اے پیغمبر، کوئی تیار ہو نہ ہو، آپ اپنا کام کیجیے، اور آپ خود ہی جنگ کے لیے نکل جائیے، اور آپ قتال فرمائیے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ پر آپ کے سوا دوسرے کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کوئی ساتھ دے جب بھی آپ کو قتال کرنا ہے، اور کوئی ساتھ نہ دے جب بھی آپ کو قتال کرنا ہے۔ آپ تو صرف اپنی جان کے مکلف ہیں، آپ خود ہی اکیلے نکل جائیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا۔ ہاں، البتہ آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب تو دیتے رہیے،
اور جنگ و جہاد کا جو ثواب ہے اس فضیلت سے آگاہ کرتے رہیے۔ آپ کی اس ترغیب پر جو بات مان لے گا اور جنگ میں شریک ہوگا اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو ترغیب دیتے رہے قتال کی۔ بالآخر آپ علیہ السلام 70 سواروں کو لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس وقت جنگ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امید کا بھی اظہار کیا تھا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ کافروں کے زور کو روک دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اصل زور تو اللہ ہی کا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ قوت و طاقت اور زور کے مالک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ مدد و نصرت ہے تو پھر آپ کے سوا کون غالب آ سکتا ہے؟ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو آپ کے مقابلے میں آئے گا وہ دنیا اور آخرت میں سخت سزا اور عذاب میں گرفتار ہوگا۔ رب ذوالجلال ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔